فخر آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ فورنزک آڈٹ ہو رہا تھا، فورنزک کے درمیان یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے، کیونکہ اس کا ملک کی سلامتی سے تعلق ہے، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے جس سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری انفارمیشن اور اس کا مقصد، اس کی افادیت، آپ بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں یا آپ اگری کرتے ہیں اعزاز کے پوائنٹ سے؟ علیڈا، اس میں بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو نند اور بھابھی کا جو آپس میں تعلق ہے اس حوالے سے، دوسرا جو انفارمیشن لیک ہونے کا، اور تیسرا ہے کہ جو پروپیگنڈا کس طرح پی ٹی آئی اس میں وہ کرتی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے. دیکھیں، نند اور بھابھی کا جو رشتہ ہے وہ تو ہمیں پہلے دن سے اوبویس ہے کہ ان کا آپس میں اچھا نہیں تھا. یہی وہ وجہ تھی کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی جب شادی ہوئی تو وہ شادی میں عمران خان کی کوئی بھی بہنیں اس میں شریک نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی بعد میں کوئی اس طرح کے ان کے آپس میں کوئی مثالی تعلقات تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا آپس میں کس طرح کا ریلیشن شپ رہا ہے آپس میں، تو یہ کوئی اتنی بڑی اچنبھے کی بات ہے یا کسی بھی شہری کے لیے یہ کوئی حیران کن بات ہے. جہاں تک یہ پروپیگنڈا کے حوالے سے بات ہے کہ کس طرح عمران خان کی جو ہے وہ موت کے حوالے سے ایک طرف سے وہ علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کو روکا جائے، اس طرح کا بشریٰ بی بی کس طرح پروپیگنڈے کو جو ہے وہ آگے پھیلاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بشریٰ بی بی کے مختلف آڈیوز بھی اس حوالے سے آئی ہیں، جس میں ایک بڑی مشہور زمانہ تھی کہ وہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے ارسلان خالد، جن کو یہ انسٹرکشن دیتے ہوئے یہ سنا جا سکتا تھا کہ اس کو فلاں چیز سے جوڑ دو، اس کو فلاں چیز سے جوڑ دو. تو ایسا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بشریٰ بی بی جو ہے پروپیگنڈا کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے. جس طرح عمر چیمہ صاحب نے بھی بات کی کہ انہوں نے جو اپنی اس کے زہر دینے کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا، یا پھر عمران خان کے حوالے سے پروپیگنڈا کا جو انہوں نے وہ کیا، تو یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے مین میں سمجھتا ہوں اسٹرینتھ ہے، جس کو وہ لے کے شروع سے ہی چل رہے ہیں، چاہے وہ پہلے عمران خان تھے یا بشریٰ بی بی تھی. تو اس میں جہاں تک تیسری بات ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لیک کیسے ہوئی، کیا یہ ایک وفاقی وزیر کو یہ اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، دو چیزیں تھیں. ایک تو رؤوف حسن صاحب اور جو پی ٹی آئی کا تمام آفیشیل ریکارڈ تھا، جب یہ ریڈ کیا گیا پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اوپر، تو یہ ریکارڈ سارا وہاں سے لیا گیا. یہ جو ابھی لیک بھی ہو رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے. رؤوف حسن صاحب تو میرا خیال ہے کہ ان کو ضمانت مل گئی تھی، وہ رہا ہو چکے ہیں. جہاں تک یہ ڈاکیومنٹس یا یہ اس طرح کی جو لیکس آ رہی ہیں، یہ وفاقی وزیر کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو کوئی پریس کانفرنس بنتی ہے، خاص طور پہ اس سٹیج کے اوپر کہ یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہے. ابھی تک جتنے ریکارڈ لیا گیا اس کی فورینزک ہو رہی ہے، یا باقی جو ایویڈنسز وغیرہ ہیں، یہ حکومت کو اس سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. باقی جو دو چیزیں کہ پروپیگنڈا، اور یہ اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، اب بھی کرتی رہی ہے، لیکن یہ جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک وفاقی وزیر آ کے پریس کانفرنس کر دے اور یہ چیزیں ریویل کر دے، یا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہاں سے آئی ہیں، کہ یہ جب تمام ریکارڈ ضبط کیا گیا، یہ وہ اس کا حصہ ہے. تو یہ خود انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ہنڈر کر رہے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں انفلوئنس کیا جا رہا ہے یہ اس طرح جو چیزیں لیک کر کے. تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، اس کے بعد کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا سیاسی طور پر؟ بالکل نقصان سمجھیں یا انفلوئنس کرنے کا، کہ یہ حکومت اس کو انفلوئنس کر رہی ہے پہلے سے ہی. لیکن یہ چیزیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ یہ جب اگر پاناما کا دیکھا جائے تو اس ٹائم بھی یہ اس طرح کی چیزیں کافی جو انویسٹیگیشن کے دوران یا جے آئی ٹی کے دوران جو یہ سمجھتے تھے پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، وہ پہلے بھی اس طرح چیزیں لیک کی جاتی تھی. تو یہ کوئی فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن کو لیک ہو رہی ہیں اور میڈیا کو لیک کی جا رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے اسی طرح کا. مظہر عباس صاحب، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے، جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں نہیں پتہ، یہ اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے سارے ٹاپ رپورٹرز اس وقت اس پروگرام میں موجود ہیں، ہمارے عمر چیمہ ہیں، فخر ہے، اعزاز سید ہیں، یہ انہوں نے اپنے ذرائع سے تو یہ خبر نہیں نکالی ہے. چیز یہ ہے کہ اسی کو ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں، کہ ڈس انفارمیشن ود اے پرپز ٹو ڈیمیج سم ون. یہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی، یہ ڈس انفارمیشن دی جا رہی ہے. اس لیے کہ میرے ذرائع سے تو یہ خبر نہیں آئی کہ جس خبر پہ میں اسٹینڈ کر سکوں اس میں، اور یہ آئیڈینٹیکلی مختلف چینلز کو دی جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک سیکیورٹی ذرائع سے خبر چلی، عمران خان صاحب کا جواب سیکیورٹی ذرائع سے.
یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈس انفارمیشن ہے، اور اس لیے کہ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا مطلب کون اون کر رہا ہے؟ کیا ایف آئی اے اون کر رہی ہے اس کو؟ کسی نے ایف آئی اے سے کانٹیکٹ کر کے پوچھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ہی واز ان ایف آئی ایس کسٹڈی. یہ فورنسک جس نے کرایا ہے، کسی نے آفیشلی کوٹ ان کوٹ پوچھا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ فورنسک کی جو چیز آئی ہے سامنے، کورٹ یہ تو بتائیں کہ یہ درست ہے یا صحیح ہے. ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، میں بشرا بی بی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، میں علیمہ خان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، میں رؤوف حسن کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. اور یہی چیز ڈیمیج کرتی ہے. اور یہ صرف اس وقت کی صورتحال نہیں ہے، یہ ہمارے آفیشیل ذرائع جو ہیں یہ اسی طرح کی ڈس انفارمیشن. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما چل رہا تھا، حسین نواز کی تصویر کا آپ کو کس نے لیک کی؟ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں. کہاں سے یہ تصویر لیک ہوئی؟ عمران خان صاحب کی جیل میں جو تصویر تھی وہ کس نے لیک کی؟ کسی کو نہیں پتا اس چیز کا. تو میرا خیال ہے آفیشلی جب تک، ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ آفیشلی جب تک کوئی اس چیز کو یا تو ڈینائی کرے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، عمران خان کی جو تصویر لیک کی اس سے متعلق تو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ وہ جو جیل میں سارا عملہ، جس ریکٹ کو انہوں نے پکڑا بھی ہے، وہیں سے شاید لیک ہوئی. کیا ہوا اس پہ کوئی ٹرائل ہوا ہے؟ وہ ابھی کہہ رہے ہیں تفتیش وغیرہ ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس طریقے. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کی اوتھینٹسٹی کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو میں اس چیز پہ کامنٹ کروں بھی، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا غلط بھی ہو سکتا ہے. میرا تو کوشچن یہ ہے کہ کیا یعنی میڈیا، خیر چلے سوشل میڈیا تو ایک الگ پلیٹ فارم ہے نا، لیکن مین اسٹریم میڈیا جب ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ جس کی اوتھینٹسٹی کا کسی بھی رپورٹر نے، وزیر اطلاعات اس کو ایک طرح سے اون کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات یہ بتائیں کہ یہ پھر کوٹ ان کوٹ بتائیں کہ یہ فورنسک درست ہے. کسٹڈی میں وہ تھا ایف آئی اے کی. اگر وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو لائن پڑھ کے سناتی ہوں ان کی. وہ کہتے ہیں تحریک انتشار میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے ہیں، سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. جو عطا تاڑر صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈس انفارمیشن کیوں نہیں کہوں کہ آپ ڈس انفارمیشن، یا تو یہ کہ آپ کیا ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے، کیا ایف آئی اے کے کسی، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا، رپورٹرز کے ذرائع ہوتے ہیں نا، ڈی جی ایف آئی اے ہیں، کیا ڈی جی ایف آئی اے نے اس کو کنفرم کیا ہے؟ فخر کچھ جواب دینا چاہتے ہیں. جی دیں. علینا، دو چیزیں اس میں جو مظہر عباس صاحب ہائی لائٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر حکومت لیول پہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہا ہے تو اس سے جو اس کی اتھینٹسٹی ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ پھر کوسچن جو ہے وہ ریز کرنا جو ہے وہ نہیں بنتا. اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کے حوالے سے یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ڈس انفارمیشن کا، رؤوف حسن صاحب ہے، ان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی تردید نہیں ہے کہ یہ فیک ہیں یا غلط ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ جو ہے یہ جب تک کوئی اس کی وہ نہیں ہوتی، اور پھر اگر سرکاری اور آفیشیل لیول پہ یہ اس کو اون کیا جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس کی جو فیک یا اتھینٹسٹی دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ہم میں سے کسی نے رؤوف حسن صاحب سے کنفرم کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دوسرے، گورنمنٹ تو پارٹی ہے نا اس پوری اس میں. ابھی ہم خود ہی بحث کر رہے تھے کہ منسٹر کو بات نہیں کرنی چاہیے اس چیز کو، اور وہ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ منسٹر کی کنسرن، وہ ایک الگ چیز ہے بٹ انہوں نے کی ہے، دیٹ مینز ہی زوننگ اٹ. دیکھیں نہیں کرنی نہیں چاہیے، وہ ایک الگ چیز، بٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو دیٹ مینز نہیں. آپ نے منسٹر نے کہہ دیا نا ہو از دی ادر پارٹی. رؤوف حسن جو باہر ہیں اس وقت جیل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کسی نے رؤوف حسن سے کانٹیکٹ کیا؟ کسی نے ایف آئی اے سے؟ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جس کی اوتھینٹسٹی کا مجھے خود نہیں پتا.